تم سے جھوٹا سچا ہونے کی دستخط نہیں کرانی ہے، مجھے اللہ کی دستخط کافی ہے، اگر خدا رحم کر دے گا۔ میں تم کو بتاؤں میں عاشق ہوں، میں تم کو یہ بتا دوں میں فاسق ہوں تو اچھا ہے، عاشق نہیں کہوں گا، عاشق نہیں کہوں، فاسق کہہ دو کوئی بات نہیں، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جس کو خدا نوازے تم میرا کیا بگاڑ سکتے، سعودیہ نے میرا کیا بگاڑا کہ تم بگاڑو گے۔ وہ خدا رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، جب خدا کی باتیں پھیلاتے تھے کہتے ہیں یہ ہمارے ملک میں مصیبت لے آئے گا۔ آقا کی محبت سے مصیبت آتی ہے، رحمت آتی ہے، رحمت آتی ہے۔ یہ نیت کی وجہ سے میں اتنا بڑا عاشق ہوں، میں تم کو یہی کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ کئی باتیں کہتا ہوں چپ ہو جاتا ہوں، دنیا بدلے، ساری دنیا بدل جائے، تم آقا سے نہ بدلو بس، کیونکہ اللہ کے بعد کوئی طاقت دنیا میں خدا نے بھیجی ہے، سپر طاقت، بے مثال لاجواب، جو ساری کائنات کو اللہ کے حکم سے حضرت مصطفیٰ کنٹرول میں رکھتے ہیں، لیکن کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتے ہیں، جو جنت جائے جہنم میں جائے، اس کے معاملے میں دخل دیتے ہیں جو ان کا ہو جائے، اور وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ہم جو مشائخ سے سنا ہے اور شرنائے سے سنا ہے، اور جو نہیں سنا ہے وہ تو ہم نہیں کہیں گے ہم نے کچھ دیکھا ہے، اب تو نہیں کہیں گے، وہ ہم تم اس کو کہیں گے تم مجھے آ کے کہو دیکھا ہے، جب میں تم کو کہوں گا آقا جی ایسا چاہتے تو کر، وہ تو آ کے مجھے کہے، نہیں کہ میں تجھ کو کہوں، اور پھر میں تجھ کو قسم کھلاؤں تو قسم بھی کھا جائے گا واللہ میں نے آقا جی کو دیکھا۔ لیکن جب دیکھو گے، جب تم ان کی بات مانو گے دل سے، مجھے کیا ان لوگوں سے، نہ ہم سول حکومت کے ہیں، نہ فوجی کے ہیں، پھر ہم تو آقا کے ہیں، ہم تو اس طرف آ گئے جس حضرت محمد مصطفیٰ، ہمیں ان سے کیا۔ اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا، آپ کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہیں جنوں میں پڑھ کے تم آقا سے دور ہو کے نہ مر جاؤ، زندگی تو آج بھی ختم ہے، کل بھی ختم ہے۔ کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ تو آقا جی حیات النبی ہے، یقین رکھو، اور یقین پختہ کیسے ہوگا، یہ حیات النبی ہے۔ یقین پختہ تمہارا کیسے ہوگا، تم ان کو اٹھتے بیٹھتے دیکھو۔ یقین تمہارا پختہ کیسے ہوگا جب تم دیکھو کہ 70,000 فرشتہ عظمت کو سلام کرنے ایک دفعہ تک دوبارہ واری ہیں تو کیسے غلاموں کی طرح کھڑے ہیں اور آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، چشم بدور۔ وہ تم کو چاہیں تو وہ نہیں کہ تم کو ادھر سے بلا کے پھر دکھائیں، وہ چاہیں تو جہاں تم ہو وہاں تم کو سب کچھ دکھا دے۔ وہ جہاں چاہتے زمین کو سنگھیر دیتے ہیں، آدمی اس کے درمیان میں 2 فٹ معاملہ ہوتا ہے، اس کے آقا جی کے درمیان میں۔ یہ چیزیں صحیح ہیں، نہ سمجھ میں واللہ عالم کہو، کیونکہ آقا جی کہتے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز اس کو اچھی لگے، پسند ہے تو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے۔ تم کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ مجھے ساری کائنات میں، زمین و آسمان میں، ہاں جی دعویٰ نہیں ہے لیکن ہے سچ، اگر اچھے لگتے ہیں حضرت محمد، میں تمہارے لیے انہیں کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ اسے ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، بس، اور جنہیں آئے وہ پسند میں اس کا غلام، خدا کی قسم۔ ہمیں کیا ہے لیڈروں پھیڈروں سے لینا ہے، نہ ان کو خدا کا ہے نہ نبی کا ہے، ملک اللہ کا ہے، جب چاہے جدھر مرضی کر دے۔ ایک کافر کے بھی ہاتھ میں آ جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں ایمان آ جائے۔ 2 کافروں نے ساری دنیا پہ حکومت کی، علماء سے پوچھو،
2 کافروں نے اور 2 مسلمان بادشاہوں نے بھی ساری دنیا پہ حکومت کی. اور پھر یہ فانی کچھ بھی نہیں ہے. کہاں تخت سلیمانی، کہاں وہ ماہ کنعانی، گئے سب چھوڑ کر فانی، دلا غافل نہ ہو ایک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. تم کو کیا لینا ہے ان سے ان سے. وہ کبھی اس کے نعرے مارتے پھرتے ہیں، کبھی اس کے نعرے مارتے پھرتے ہیں. اور ہم تم انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، آقا کی بات سنتے جوش آتا، آقا جی کا نعرہ مارتے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. اور نیت کے کتنے خوش نصیب ہیں کہ نیت میں ان کو رکھ لیا. عمل کے تو ہم بھی ایسے ہی، تم بھی ایسے ہی ہو. اگر نیت پکی ہے تو آقا نے کہا ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. مطلب عمل میں کمزوری ہے کوئی بات نہیں، لیکن نیت اس کی پکی ہے. اس سے ہوتا نہیں پکا نمازی بنے، اس سے ہوتا نہیں گناہ اس سے چھوٹے، اس سے ہوتا نہیں وہ شراب چھوڑے. لیکن نیت کا پکا کہتا ہے میں ویسے ہو جاؤں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ چاہتے ہیں. نیت اس کی سے ہوتا نہیں ہے. نیت اچھی ہے، نیت کی وجہ سے خدا یہ سب کچھ معاف کر دے گا اس کو جو عملی کمزوری ہے. کیونکہ جس کی نیت پکی ہوتی ہے نا، اس سے کام نہیں ہوتے آقا جی کے مرضی کے. وہ گناہ کر کے بھی توبہ کرتا ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے میں کب آقا جی کی مرضی کا بنوں گا. جس کی نیت سچی ہوتی ہے، میری بات کب بنے گی. نیت تو کی ہوئی ہے لیکن وہ نیت پوری نہیں ہوتی ہے. پوری کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بیچ میں شیطان آ جاتا ہے، نفس آ جاتا ہے. اب اس کا کیا کرے گا وہ. لیکن نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے پکی، تو نیت کو خدا قبول کر لیتا ہے، عمل کی کمزوری معاف کر دیتا ہے. اگر وہ سچا پچھتاتا ہے اس عمل پر، بلکہ اس کے ان گناہوں کو خدا نیکیاں بنا دیتا ہے. اگر اس گناہوں پہ زیادہ پچھتاتا ہے، خدا اس گناہوں سے اس کو مقرب ولی بناتا ہے. کیونکہ نیت کا وہ سچا ہے نا. تو جب اس سے گناہ ہوتا ہے، مومن آقا جی کہتے ہیں مومن سے گناہ ہو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ سر پر آ گیا. فاسق سے گناہ اس کو مکھی بیٹھے تو افسوس نہیں ہوتا ہے، تو گناہوں پہ پڑتا ہے. میں نے زنا کیا، کیوں کیا، توبہ کرتا ہے، اس کو یہ روگ لگا رہتا ہے نہیں ہونا چاہیے. میں نے شراب پی تھی، پھر چھوٹی، پھر شروع کی، پھر چھوٹی، پھر شروع کی. لیکن اس کو کڑن ہوتی ہے، پچھتاتا ہے. یہ پچھتاوا گناہوں پر خدا کہتے ہیں جو پچھتاتا ہے، نبی کی حدیثیں پہلے بہت سنائی ہے، اس کی گناہوں کو خدا نیکیاں بناتا ہے. اگر کڑتا زیادہ ہے، اس پر مرتا زیادہ ہے، خدا اس سے پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ عشق کا معاملہ کرتا ہے. ایسے گناہگار سے. کون سے گناہگار؟ جو پچھتاتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، صدقے دیتا ہے. اور نیت میں یہ کون سا دن آئے گا میں آقا کی مرضی کے مطابق ہو جاؤں گا. یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس لیے سناتا ہوں میں آپ کے لیے ان کو پسند کرتا ہوں. جب ان کے لیے آپ کو اپنی پسند کرتا ہوں، پھر ہم میں یہ نقص دور ہونے چاہیے نا، یا نہیں ہونے چاہیے. تو پھر یہ چیز شروع ہو گئی تو ان کی محبت کا تقاضا وہ خود تمہارے سے شروع کریں گے. وہ باتوں سے نہیں ہوگا. بس کبھی اپنا دیدار نصیب کر دیں گے، کبھی تمہارا کام کوئی اڑا ہوا ہوگا، نہیں ہوتا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، وہ کام تمہارا کروا دیں گے، یا کسی کے ذریعے تم کو خبر دے دیں گے پہلے تمہارا یہ کام ہو جائے گا. کام ہو جائے بعد میں خبر تو یقین تو ہونا ہی چاہیے. وہ کہتا ہے پہلے کہتا تو یقین زیادہ ہوتا ہے نا. ہاں، تو پہلے تم کو خبریں دی جائیں گی. تو بہرحال اس بات کو میں ختم کرتا ہوں. تو میرا دین و دھرم تو یہی ہے، بس کسی طرح ہم ان کو راضی کر لیں. چھوٹے گناہ وضو سے اس سے معاف ہو جاتے ہیں. بڑے گناہ یہ صحیح ہے، رحمان نے لکھا ہے اور حقیقت ہے، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. لیکن جب کرم آتا ہے توبہ کے بغیر بھی معاف ہو جاتے ہیں. وہ بات علیحدہ ہے، کیوں ایسے بھی ہوا ہے نا. یہ شرطیں جو رحمان نے لکھی وہ غلط نہیں کہنا چاہیے. خدا نے بھی ایسے ہی کہا ہے ان تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ. اگر یہ تم کبیرہ گناہ چھوڑ دو جس سے ہم تم کو روکتے ہیں کہ کبیرہ گناہ نہ کرو، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، تم کو عزت باوقار جنت میں داخل کریں گے. تو بڑے گناہوں کا توبہ کا کہا ہے،
اور آپ کو پتہ ہے جب خدا کرم پہ آتا ہے کوئی شرط کوئی چیز نہیں دیکھتا، بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں، اور جو صحیح حدیث آقا جی نے کہ جس پہ اتفاق ہے سب کا، وہ بھی مانتے ہیں کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، رحم کیا، ساری عمر کی بدکاری خدا نے کتے پہ رحم کرنے سے بخش دی، اس نے توبہ بھی نہیں کی اس طوائف نے۔ تو ہم بھی خدا سے یہ چاہ نیت نہیں رکھتے کہ ہم سے کریں، تو انسان خطرے میں رہتا ہے، کبھی قتل کرتا ہے، کبھی زنا کرتا ہے، کبھی اخیر عمر میں خودکشی کر کے مرتا ہے، صحابہ میں ایسے ہوا ہے۔ تو تم ضمانت کا فارض اپنی نہیں رکھتے، تمہاری نمازیں پڑھتے مرتن ہوتے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے تم اخیر میں کافر ہو کے مرو۔ کیونکہ آقا جی کہتے ہیں 4 حالت میں آدمی رہتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، مسلمان مرتا ہے، کافر پیدا ہوتا ہے، کافر مرتا ہے، پھر کیا مسلمان پیدا ہوتا ہے، کافر مرتا ہے، کافر پیدا ہوتا ہے، مسلمان مرتا ہے، یہ بھی کہا ہے۔ تو سب باتوں کو ماننا چاہیے نا۔ پھر جب تک کہ ہمارا تمہارا فیصلہ موت کے وقت نہیں ہوگا، ہم کو احتیاط کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، تو پھر احتیاط یہی ہے کہ انسان کوشش کرے اس سے اچھے اعمال ہوں، بیچ میں گناہ ہو خدا سے معافی مانگ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا فی ظن عبدی، میں بندوں کے گمان میں ہوتا ہوں، جیسا گمان کر لیں۔ ہم نے یہی گمان کر لیا ہے کہ وہ امت رسول میں سے نہیں تھی، خدا نے ایک کتے کو پانی پلانے سے اس کو معاف کر دیا سارا کچھ۔ ہم امت رسول میں سے ہیں، خدا کو واسطہ دیتے ہیں اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم سے حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے، بس معافی معافی۔ بڑی سفارش ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اور آپ کی دنیا آخرت کے کام آسان ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں تو آپ اسباب کریں، منع نہیں ہے، لیکن اسباب کے ساتھ یہ تسبیح نہ چھوڑیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر تسبیح میں ختم کریں، اس کے آگے پیچھے 3 دفعہ درود ابراہیمیہ پڑھ لیا کریں۔ اس تسبیح سے اللہ سارے کائنات کو رزق دیتا ہے، آقا جی کی بات پہ یقین ہونا چاہیے، اور اس برفریز خدا بڑے بڑی مصیبتیں ٹالتا ہے۔ تو یہ تسبیح آپ نہ چھوڑیں، اور اس تسبیح کے ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح بھی ضرور پڑھ لیا کریں، زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، اور جو ہو اس کو دے دیں کہ پڑھے، آپ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، لیکن عہد نہ کروائیں، عہد منع ہے سخت۔ اگر عہد کرنا ہے، عہد میرے پاس کرے سلسلے میں، تاکہ اس کے عہد پر رسول اللہ کی نظر ہو، اللہ وہ معاملہ بدل جائے گا۔ یہ سلسلہ جب ہوگا تو ایسے سمجھو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، انشاءاللہ جھوٹ نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ جھوٹ نہیں ہے، انشاءاللہ جھوٹ۔ سلسلے میں ایسے ہے، ظاہر میرے ہاتھ میں، آخر ان کے ہاتھ میں۔ جب میں عہد کراتا ہوں، کوئی وجہ ہے نا، اس کی کوئی وجہ ہے، اس عہد کی بہت قدر کرو، اس عہد میں دخل ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ اگر تم نے عہد پورا کیا، 5 وقت کی نمازیں نہیں چھوڑی، ہاں جی، اور شیخ سے وفا کی، ہاں جی، اور اندھے ہو کے چلے شیخ کے ساتھ، تم کو خود ہی معجزے کرامتیں نظر آئیں گی، اور تمہاری سرپرستی کون کرے گی؟ بڑی سرکار حضرت محمد۔ تم کو کیا چاہیے؟ حکومت ان دعوت کی نہیں آتی اس طرف، وہ سمجھتی یہ جذباتی آدمی ہے یا ایسے بولتا، میں ایسے نہیں بولتا ہوں، میں بڑی ٹھوس باتیں کرتا ہوں، لیکن مجھے اس میں جیسے رنگ اور جیسے چکر بازی نہیں آتی، سادگی سے کرتا ہوں جیسے مجھے آتا ہے، کیونکہ پڑھا لکھا نہیں ہوں نا، مجھے یہ آتا ہے پر حاجی السلام علیکم کس طرح چنگے ہو نا، بس، اور نہیں آتا مجھے۔ تو میں نے اپنے لیے یہی پسند کیا، گو اس لائق نہیں ہوں، لیکن ہم نے یہ چیز کی حقیقت ہے، سنا نہیں ہے، قرآن میں بھی ایسے ہے اور آقا نے بھی ایسے کیا ہے، وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے۔ بتاؤ پھر تم کیوں ان سے دور جانتے ہو؟ ان سے دور نہ جاؤ، ان سے نیت کر لو، اور سلسلے سے اہل سے نیت کر لو تو تمہارا رابطہ ان سے شروع ہو جائے گا۔
سلسلے سے ایسے نیت نہ کر پھر بھی تمہارا رابطہ ہے، لیکن رابطہ عام رابطہ ہے، اس رابطے میں جیسے نا ضمانت کفالت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر سلسلے سے کرتے ہو تو ضمانت کفالت کا مسئلہ آ جاتا ہے. پہلے وضاحتیں کی تھی، زیادہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، اور میں اب جانا چاہتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں آئی لو یو ادھر بھی اور ادھر بھی کہوں گا، ملیں گے آپ پتہ نہیں ادھر کی باتیں یار کیسے تھے، کیا کیا ہوتا تھا، تو ہم سلسلے میں داخل ہوئے، پھر ایسے ہوا ایسے ہو، یہ ہوں گی باتیں، کیونکہ قرآن میں آتے ہیں ادھر سب لوگوں کی دشمنی ہوگی، لیکن جو آپس میں خدا رسول کی محبت رکھتے تھے ان کی دوستی وہاں بھی چلے گی، تو ہماری یہ دوستی وہاں بھی چلے گی. تو میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ بیچ میں دوسری خبریں سنتا ہوں نا تو پھر ادھر ہی میرا دماغ جاتا ہے، پھر دماغ کو ہٹاتا ہوں، پھر کوئی اور حکومت کی بات سنتا ہوں ادھر بھی دماغ جاتا ہے. تو ہر چیز میں یہی دیکھتا ہوں نبی کریم کا مسئلہ بھی بیچ میں ہے یا نہیں ہے. تو نبی کریم کا مسئلہ لیڈر رکھتے نہیں ہے بیچ میں، پتہ نہیں خدا کی مار ہے یا خدا کی پھٹکار ہے ان کو یا خدا کی کیا ہے. اور میں کہتا ہوں مجھ سے آ کے مذاکرات کرو، مجھ سے ملو علیحدہ، قسم سے میں تم سے بات چیت کروں گا، جو غلط بات اگر صحیح ہے. ادھر بھی نہیں آتے ہیں، یہ کس لیے کہ تم ادھر آؤ کہ یہ بڑی بات ہے، لیکن مجھے حرص ہے اس بات کے سلسلے سے کہ ان لوگوں کا رابطہ جب تک حضرت محمد مصطفیٰ سے نہیں ہوگا ان کی کشتی نہیں چلے گی. نبی کریم کا بیچ میں ہونا بہت ضروری ہے، یا نہیں ہے ضروری؟ بہت ضروری. خدا نے سارے عالمین کو پناہ دی ہے، کس سے؟ باقا جی سے، کہ ارسلنا کا ہم کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ سوچتے نہیں نا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے ساری کائنات کے لیے. کیسے؟ رحمتاً للعالمین، یہ عالمین ہے، اس کی رحمت ہے. آپ ہر کسی کو مصیبت سے چھڑائیں، دنیا کی آخری مشکلیں حل کریں. تو جب وہ بیچ میں ہوں گے تو جب ان کو بیچ سے نکال دیا تو اسلام آباد میں ادھر یہ نہیں آنا تھا زمین بوسنے، یہ سب ان کی نظر نہیں تھی نا وہاں. اور جہاں ان کو ملال پہنچتا ہے وہاں خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جہاں وہ رحمت سے دیکھتے ہیں مصیبتیں چلی جاتی ہیں. اس ساری کائنات کے مالک اللہ کے بعد، اور انہوں نے خود بھی کہا، مجھے جھوٹا نہ کہنا، خود بھی کہا ہے کہ خدا کے بعد فرمایا سرکار سب کچھ میرے ہاتھ میں. ماشاءاللہ. طریقے کی باتیں دوہرا دیتا ہوں، نئے آدمی آئے کہتے کسی کو کچھ یقین دلایا، اس نے پھر بھی سوچا، پھر کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا، کیا کہا میرے صحابہ مجھ پر یقین رکھتے تھے. جب تم کو مجھ پر یقین ہے پکا تو پھر پکا کر سوچو نہیں، شاید ایسے ہو جائے، شاید ایسے ہو جائے. سب پتہ اندر کا ہوتا ہے، یہ تمہارے اندر شاید نہیں چلتی ہے. پھر پتہ کیا کہا؟ کہتے کہا واقعات میں خدا نگہبان ہے، خدا، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے تو آپ کو رزق بہت چاہیے، دشمن سے چھٹکارا چاہیے، گھر میں جن بھوت ہیں ان کی نظر آ جائے گی تو سب کچھ نکل جائے گا. کوئی چیز وہاں کھڑی نہیں ہو سکتی. جہاں رحمت کی نظر آ جائے وہاں مصیبتیں خود ہی بھاگ جاتی ہیں. لیکن جب آپ ان کے بنیں گے نا، گھر غلام ان کا بنو، یہ نہیں ہے نا. یہ نیت کر لیں آج سے آپ غلام مصطفیٰ ہیں، پکی نیت سے. اور غلام پھر اپنے آقا کا تابع، اور کوشش کریں گے جو ان کی مرضی کے کام ہوں گے آپ کریں گے، جو نہیں ہو سکے ان پہ کوڑیں گے، اس کی کوشش کریں گے. ہاں جی، یہ نیت کر لو تو تمہارے کام دنیا کے بھی شروع ہو جائیں گے، آخرت کے بھی شروع ہو جائیں گے. پھر تمہارا یقین بن جائے گا. اگر ان کی محبت میں تقویت آ گئی کہ آپ میری چوٹی کا زور لگاتے میری ہر مرضی مصطفیٰ ہو، پھر آپ دیکھ لینا دعا کے بغیر انشاءاللہ آپ جو چیز چاہیں گے ہونی شروع ہو جائے گی. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایسے ایک چھوٹا واقعہ، ایسے واقعہ تھے اور بھی بہت ہوئے ہیں. ایک چھوٹا واقعہ ہوا، میرا ایک پیر بھائی آتا تھا، کچھ جڑ گیا تھا، کہتے سے نماز پڑھی امام صاحب کے پیچھے. تو امام صاحب نے نماز پڑھائی، کوئی سورت پڑھی،
اس کے دل میں آیا ہے کہ وہ والی صورت پڑھ لیتا تو اچھا تھا، دوسری صورت کا خیال ہے، اس کے دل میں خیال آیا ہی امام صاحب کو غلطی لگی، وہ نماز میں ہکڑا گیا، اسے نماز توڑی ماشاء اللہ، سلسلہ درسیہ آقا جی کی باتیں ماشاء اللہ، نماز توڑی امام نے، دوبارہ نماز شروع کی، جو صورتیں چاہتا تھا وہی اس نے پڑھی اس کا اتنا یقین بنا، یہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی دکھا۔ اور بھی ایسے واقعات بہت ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں دنیا میں آپ کو راحت ہو، آخرت میں راحت ہو، رزق میں راحت ہو، دشمنوں سے راحت ہو، یہ سب جو تسلیاں ہیں ان کی ضمانت گارنٹی نہیں ہے، لیکن آقا کی تسلی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ اس لیے میں وہ شعر اچھے لگتے ہیں، ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں، ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں، تم بھی تسلی وہاں سے رکھتے ہو، لیکن یقین کچا بھی تمہارا، اس لیے کہ اگر تم تسلی رکھتے تو تم داڑیاں رکھی ہوتی، تم نے نفلیں پڑھتے، تہجد پڑھتے، درود شریف بہت پڑھتے، ہاں جی، گانے والوں سے آہستہ آہستہ پرہیز کرتے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے نہ پڑھتے کیونکہ سب غیرت کے خلاف ہے، ہاں ان چیزوں کو خیال کر، تو پھر سارا نہیں بولوں گا ڈر جاؤ گے، تو سارا کرنا پڑے گا۔ عشق میں تو ساری زندگی دینی پڑتی ہے، تو سارا کچھ دینا پڑے گا، اور تمہاری زبان پہ یہی آنا چاہیے، کبھی آ ہی جائے گا۔ عشق ہے، کوئی تم سے پوچھے ہمیں داڑھی رکھی ہوئی ہے، تمہارے گھر میں پہلے بیٹھتے تھے، میری بہن آتی تھی چائے رکھتی تھی، وہ بھی پردہ ہو گیا، وہ خاتون نہیں آتی، تمہاری ہمشیرہ ماں ملتی ہے، ہم تم کو ماں سمجھتے ہیں، تمہاری بیٹی کو بہن سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو آئی لو یو کے ساتھ کہتا ہوں، اور ادھر بھی آئی لو تمہاری ہماری ہوگی انشاءاللہ۔